پیری ہسٹوریکل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے والی کشتی یونان کے جنوبی ساحل پر ڈوب گئی۔ روزگار کی تلاش میں نکلنے والے سینکڑوں تارکین سمندر میں غرق ہو گئے۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ اس میں بیشتر پاکستانی سوار تھے جو لقمۂ اجر بنے۔ یہ کشتی کیسے ڈوبی، زندہ بچ جانے والوں نے کیا کیا انکشافات کیے، پاکستانیوں کو کشتی کے نچلی جگہ پر کیوں رکھا گیا اور تحقیقات کیا کہتی ہیں، ان سب سوالوں کے جواب آج اس ویڈیو میں دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بدھ کو ماہی گیری کے لیے استعمال ہونے والی یہ چھوٹی کشتی لیبیا کے بندرگاہ سے اٹلی کے لیے روانہ ہوئی، جس میں مختلف ممالک کے تارکین وطن سوار تھے جو غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بے روزگاری سے تنگ آئے ان نوجوانوں نے خوابوں کی تکمیل کے لیے یورپ کی راہ لی، مگر طریقہ غلط چنا اور بیچ راستے کشتی ڈوبنے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق یہ کشتی یونان کے جنوبی ساحل سے 50 میل کی دوری پر ڈوبی، جس کے بعد ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور زندہ بچ جانے والے نے خوفناک حقائق سے پردہ اٹھایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کشتی میں 800 کے قریب افراد سوار تھے۔ حالانکہ یہ کشتی اتنا لوڈ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ ماہی گیری میں استعمال ہونے والی یہ چھوٹی کشتی پر اتنے انسانوں کو سوار کرنا بہت بڑا معاشرتی جرم ہے۔ انسانی اسمگلروں نے ان قیمتی انسانی جانوں کی پرواہ کیے بغیر سفر کا آغاز کیا۔ اس سانے میں زندہ بچ جانے والوں نے جو باتیں بتائیں، انہوں نے یہ بتایا کہ 3 دن تک یہ کشتی پانی میں سفر کرتی رہی۔ اس دوران اوور لوڈنگ کی وجہ سے اس کا انجن بھی خراب ہوا، جسے ٹھیک کرنے کی کوشش میں یہ کشتی 7 گھنٹوں تک کھلے سمندر میں رکی رہی، مگر انجن کو مکمل طور پر ٹھیک نہیں کیا جا سکا۔ اس سے قبل کشتی میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جس نے حالات مزید خراب کر دیے۔ ہوا کچھ یوں کہ منگل کی شام کو کوسٹ گارڈ کے ایک بحری جہاز میں پینے کا صاف پانی اس چھوٹی کشتی تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جب پانی کی بوتلیں کشتی پر پھینکی گئی تو پانی کے حصول کے لیے کشتی پر جھگڑا ہوا اور توازن بگڑنے سے کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ ممکن تھا کہ یہ کشتی اسی وقت ڈوب جاتی، مگر کشتی پر موجود انتظامیہ نے معاملہ سنبھال لیا اور تارکین وطن کو تحمل سے کام لینے کا کہا۔ اگلے روز یعنی 14 جون بروز بدھ کو یہ کشتی یونان کے جنوبی ساحل سے 60-70 میل کے فاصلے پر تھی تو اس کا انجن پھر سے خراب ہو گیا اور کشتی کی رفتار سست ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد گشت کرنے والے پوسٹ گارڈز کا ایک بحری جہاز ان تک پہنچا اور رسی کی مدد سے جہاز کو باندھ کر ساحل پر لے جانے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن جیسے ہی بڑے بحری جہاز نے چھوٹی کشتی کو کھینچا تو یہ الٹ گئی۔ یوں سینکڑوں تارکین وطن سمندر میں جا گرے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے۔ اس سانے کے خوفناک حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے زندہ بچ جانے والوں نے کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ ایک ویڈیو میں ایک نوجوان بتا رہا ہے کہ ہماری کشتی کو جان بوجھ کر ڈبویا گیا ہے اور پھر ہمیں بچایا بھی نہیں گیا۔ کافی دیر تک وہاں 4 شپس کھڑے رہے لیکن کسی نے ہمیں بچانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک ہیلی کاپٹر بھی آیا مگر وہ آسمان میں پرواز ہی کرتا رہا۔ اس کے علاوہ ایک کارگو شپ بھی وہاں آیا لیکن وہ لوگوں کو بچانے کی بجائے وہاں سے نکل گیا۔ اس انسانیت سوز واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانیت بالکل مر چکی ہے۔ بیچاروں مددگار افراد کو ڈوبتا دیکھ کر ریسکیو ٹیمز نے انہیں بچانے کی زحمت تک نہیں کی۔ زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں نے انکشاف کیا کہ وہ خود تیر کر ساحل تک پہنچے۔ یہ تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بغیر کمپاس کے ساحل کی سمت تیرتے گئے اور قدرت نے انہیں ساحل پر پہنچا دیا، ورنہ ان کی موت بھی واقع ہو جاتی۔ جبکہ زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ کشتی انتظامیہ نے چن چن کر پاکستانیوں کو کشتی کے سب سے نچلے حصے میں رکھا، جس کی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مرنے والوں میں زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہو سکتی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق کشتی پر سوار سب پاکستانی نچلے لیول یعنی بیسمنٹ میں مقیم تھے اور یہی وجہ ہے کہ کشتی ڈوبنے پر وہ باہر نکل نہیں پائے۔ کچھ ذرائع کے مطابق ان پاکستانیوں کی تعداد 300 سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی پچھلے 5 دن سے اسی جگہ گھوم رہی تھی، مگر کوسٹ گارڈ ایسی کشتیوں کو ٹیکنیکل بنیادوں پر اگنور کرتے ہیں۔ جیسے حادثہ ہونے پر کہہ دیا کہ ہمیں اطلاعات لیٹ ملی تھی۔ اس سانے میں 100 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی، جن میں بیشتر پاکستانی ہیں اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، جبکہ پاکستانی قونصل خانے میں 12 پاکستانیوں کے زندہ بچ جانے کی تصدیق بھی کی گئی۔ نہ ہی یہ پہلا واقعہ ہے اور نہ ہی یہ آخری۔ اس کے بعد بھی لوگ پاکستان، عراق، شام اور لیبیا وغیرہ سے بھاگ کر یورپ جانے کی کوشش کریں گے اور مارے جائیں گے۔ ہمارے حالات عراق، شام، لیبیا اور جنگ زدہ دیگر ممالک جیسے ہی ہیں اور ہر سال ایسے ہی واقعات میں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔
لیگل طریقہ سستا لیکن کافی کھٹن ہے اور ہر شخص ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے وہ طریقہ نہیں اپنا سکتا، اس لیے سب سے آسان طریقہ کشتی کے راستے بھاگنا ہے۔ اب جب کہ کسی نوجوان میں ایک کام کا جنون ہو اور اسے کام کرنے کا موقع نہ مل رہا ہو تو وہ غیر قانونی راستے سے بھاگ کر جان داؤ پر لگا کر کام کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ المیہ یہ ہے کہ آزادی ایک ساتھ لینے کے باوجود آج پاکستان کے نوجوان کشتیوں میں ہجرت کرتے ڈوب رہے ہیں اور ہندوستانی نوجوان ہر بڑی کمپنی کے سی ای او سے لے کر تمام اچھی پوزیشنز پر جمے بیٹھے ہیں۔ پاکستان سمیت دیگر غریب ممالک میں بھی بے روزگاری نوجوانوں کو ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہے اور اس پر حکمران کو سوچنا چاہیے۔ یونان کی صدر کیٹرینا ساکیلاروولو نے کیلا ماتا کی بندرگاہ کا دورہ کیا تاکہ ریسکیو اور زندہ بچ جانے والوں کے افراد کی دیکھ بھال کے بارے میں سینئر حکمران سے بات کی جا سکے۔ یورپین کمیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ وہ یونان کے ساحل پر کشتی کے تباہ ہونے کی خبر اور متعدد اموات کی اطلاع سے بہت زیادہ غمزدہ ہیں اور لاپتہ افراد کی تعداد سن کر انتہائی فکر مند ہیں۔ دوسری جانب جہاں یہ سانحہ قیمتی جانوں کے ضیاع کا سبب بنا، وہیں انسانی اسمگلنگ کرنے والوں کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ حکومت پاکستان انسانی اسمگلروں کی تلاش میں ہے جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے نوجوانوں کو کشتی پر سوار کروایا۔ کشتی حادثے کے بعد ریسکیو کے افراد کے بیانات کے ذریعے 14 پاکستانی انسانی اسمگلروں کے نام سامنے آئے ہیں۔ انسانی اسمگلرز کی شناخت سامنے آنے کے بعد گرفتاری کے لیے ایف آئی اے کی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ایف آئی اے کے ذرائع کے مطابق انسانی اسمگلر میں سے 5 کا تعلق گجرات سے ہے، جن کے نام شفقت، فیصل سنیارا، آصف سنیارا، حاجی ذوالفقار اور میاں عرفان ہیں۔ انسانی اسمگلرز میں ریاست اور جاوید اقبال کے نام بھی سامنے آئے ہیں، جبکہ منڈی بہاولدین کے ساجد وڑائچ اور مدثر کا نام بھی سامنے آیا ہے۔ ایف آئی اے کے ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 10 کا رانا نقاش اور عابد نامی شخص بھی انسانی اسمگلرز کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ مرید کے کا انسانی اسمگلر سیالکوٹ کا ندیم اسلم بھی انسانی اسمگلر میں ملوث پایا گیا ہے۔ آزاد کشمیر کے انسانی اسمگلر طرب کیانی کا نام بھی سامنے آیا ہے، جن کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکمران کو چاہیے کہ ایسے انسانی اسمگلرز کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے۔ حکام کو چاہیے کہ ایسے انسانی درندوں کو عبرت کا نشان بنائیں تاکہ وہ نوجوان نسل کو لالچ دے کر ان کی زندگیوں سے نہ کھیلے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سانحے میں ہلاک ہونے والے تمام مسلمانوں کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے، آمین۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔